میں شیرشاہ سید حاضر ہوں آگہی کے چینل پر ایک نیا دن لے کر کے۔ آج میں تھوڑا سا افسردہ ہوں، اور اس افسردگی کی وجہ یہ ہے کہ کل یعنی جمعے کے دن 19 تاریخ کو محترمہ امتیاز کمال صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ امتیاز کمال صاحبہ ہمارے ملک کی مشہور و معروف نرس اور مڈ وائف تھیں، اور آج ان کے سلسلے میں مڈ وائف اور مڈ وائف کی اسٹوڈنٹس، مڈ وائف کے طالبات اور ان ڈاکٹروں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو ماؤں کی اموات کے سلسلے میں پریشان رہتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں بغیر مڈ وائف کی تربیت کے ماؤں کی اموات کو روکا نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مسز امتیاز کمال کے بارے میں بات کرنا چاہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ آگہی کے چینل کی سبسکرپشن لیں اور بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک یہ پروگرام مستقل پہنچتا رہے۔ مسز امتیاز کمال کا تعلق فیصل آباد سے تھا، اور میں شروع کرنا چاہتا ہوں اس دن سے تقریباً 3 سال پہلے 19 فروری کو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کراچی کے سیمینار کے کمرے میں پی ایم اے کی جانب سے محترمہ امتیاز کمال کے لیے پذیرائی کا ایک اجلاس رکھا گیا تھا۔ اس اجلاس میں وقت سے پہلے ہی سب لوگ جمع ہو گئے تھے، اور جب مسز امتیاز کمال وہاں داخل ہوئیں تو ہال مڈ وائفری کی طالبات، کراچی کی مڈ وائف اور بہت سارے سینئر گائناکالوجسٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ وہ دن تھا جس دن پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے محترمہ مسز امتیاز کمال کی پذیرائی کی۔ ان کے کام پر انہوں نے جس طرح سے اپنا کام کیا اس کو ریکگنائز کرنے کے لیے، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی جس کے لیے میں پی ایم اے کا بہت شکر گزار ہوں۔ اجلاس ڈاکٹر غفور شورو، جنرل سیکریٹری پی ایم اے کی تقریر کے بعد ہوا، اور اس میں مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے اس دن بہت سارے پھولوں کے گلدستے ان کے لیے لے کے آئے تھے، اور این سی ایم این ایچ کے تمام عہدیداران وہاں موجود تھے۔ بہت سارے سوسائٹی آف آبسٹرکس اینڈ گائناکالوجی کے ممبر موجود تھے، بہت سارے پی ایم اے کے ممبر موجود تھے جو مسز امتیاز کمال کو جانتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کارنامے انجام دیے ہیں جسے پاکستانی قوم کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں اچھے لوگوں کو یاد رکھنے کی رسم نہیں ہے، لیکن بہرحال میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس دن یہ تقریب ان کے لیے رکھی۔ مسز امتیاز کمال کا تعلق فیصل آباد یعنی لائل پور سے تھا، اور وہ لائل پور میں 1927 میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام میاں محبت اکبر تھا اور والدہ کا نام عائشہ۔ وہ 7 بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ بچپن سے ہی ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے شوہر کا نام احمد کمال تھا جو کیمسٹری کے استاد تھے، اور ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام التمش کمال، اور ان کی بیٹی ڈاکٹر ارجمن بانو ہیں بلکہ التمش کمال پاکستان کے وہ پہلے سائنسدانوں میں سے تھے جنہوں نے نیوکلیئر فزکس میں اعلیٰ ڈگری یعنی پی ایچ ڈی حاصل کی تھی، اور اس کے بعد پاکستان آ کر کے بہت سے انہوں نے نئے کام کیے تھے۔ لیکن وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے، اور بالکل نوجوانی میں ہی ان کو بلڈ پریشر کی وجہ سے عارضہ ہوا، اور وہ کافی دن بستر پر رہ کے انتقال کر گئے۔ مسز امتیاز کمال کا کمال یہ بھی تھا کہ ان کی اپنے بیٹے کی بیماری کے دوران انہوں نے ان کی بہت زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی، اور میں اکثر ان سے ملنے جاتا تھا اس وقت، اور میں دیکھتا تھا کہ مسز کمال اپنے
تمام دلچسپیوں اور اپنی تمام کارکردگیوں کام کے علاوہ یہ کام بھی بڑی محنت سے کر رہی تھیں۔ ان کی صاحبزادی ڈاکٹر ارجمن بانو ہیوسٹن میں رہتی ہیں، اور مسز امتیاز کمال ان کے گھر پہ ہی تھیں جب ان کا انتقال ہوا۔ ابھی مارچ کے مہینے میں اس سال 2022 میں مسز امتیاز کمال سے ملنے گیا تھا اپنے دوست انور جمال صاحب کے ساتھ، اور ان سے تفصیل سے بہت ساری بات چیت ہوئی تھی۔ اب میں ذرا مسز امتیاز کمال کے بارے میں یہ کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ بچپن سے ہی وہ پڑھنے لکھنے میں بہت تیز تھیں۔ وہ ابتدائی تعلیم کے بعد 1948 میں انگلستان گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور وہاں پڑھاتی رہیں، اور وہ ایک کوالیفائڈ نرس بھی تھیں اور پاکستان کی سب سے سینئر مڈ وائف بھی تھیں، اور انہوں نے ساری زندگی اسی طرح کے کام کیے کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ اسی خاص کام کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ انہیں دنیا میں بہت پذیرائی ملی۔ ان کو وومن ڈیلیور میں ان 100 لوگوں میں منتخب کیا گیا دنیا بھر میں جنہوں نے عورتوں کی زندگی پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے۔ وہ پاکستان 1955 میں واپس آئیں، اور اس کے بعد انہوں نے جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں نرسنگ اسکول میں کام کرنا شروع کیا، بلکہ بنیادی طور پر نرسنگ اسکول کی ابتدائی بنیاد ڈالنے میں بھی ان کا بڑا کام ہے، اور وہ ان کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ لیڈی ڈفرن ہاسپٹل میں بالکل اعزازی طور پر پڑھانے جاتی تھیں، اور وہاں کے اسکول آف مڈوائفری کو بنانے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ وہاں پر ان کی ملاقات فریدوں سیٹنا صاحب سے ہوئی، اور فریدوں سیٹنا اور مسز امتیاز کمال تمام حیات ایک دوست کی طرح رہے۔ جب مسز امتیاز کمال لیڈی ڈفرن میں ہی تھیں تو اس زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی، جنہوں نے نیشنل کمیٹی فار میٹرنل ہیلتھ بنایا، جس کے لیے مسز امتیاز کمال، فریدوں سیٹنا اور صادقہ جعفری صاحبہ کا انتخاب کیا گیا، اور صادقہ جعفری اس کی چیئرپرسن رہیں اور مسز امتیاز کمال اس کی سیکریٹری اور چیف ایگزیکٹو کے طور پر کام کرتی رہیں۔ وہ انتہائی محنتی خاتون تھیں، اور اتنی زیادہ محنتی تھیں کہ کبھی کام میں کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کرتی تھیں۔ ایک دو باتیں ان کے بارے میں اور بتانا چاہتا ہوں۔ زبیدہ مصطفیٰ ہماری بہت مشہور صحافی ہیں، ڈان اخبار میں مستقل لکھتی رہتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے ایک مضمون مسز کمال کے بارے میں لکھا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مسز کمال نے ان سے کہا کہ جو مڈوائف ہوتی ہے اس کی آنکھیں عقاب کی طرح ہوتی ہیں، کان کتے کی طرح ہوتے ہیں، اور ہاتھ کسی شہزادی کے نرم ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ مسز محترمہ زبیدہ مصطفیٰ نے کہا کہ میں نے مسز کمال سے پوچھا کہ انہوں نے کیسا محسوس کیا جب ایک ماں ان کی دیکھ بھال کے دوران انتقال کر گئی۔ زبیدہ مصطفیٰ نے کہا کہ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ان کی دیکھ بھال میں کبھی بھی کسی ماں کا انتقال نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں بہت محتاط ہوتی تھی، بہت ذمہ داری سے کام کرتی تھی، ہمیشہ پیچیدگیوں کو سمجھ کر ڈاکٹروں کو بلاتی تھی، اور ان کی مدد حاصل کرنے میں کبھی شرم نہیں ہوتی تھی۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی ماں بننے والی عورت میرے سامنے مر جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تربیت یافتہ جو مڈوائف ہوتی ہے اس کی آنکھیں عقاب کی طرح ہوتی ہیں، وہ پیچیدگیوں کو فوراً سمجھ لیتی ہے، اور پیچیدگیوں کو سمجھ کر اس کے بارے میں کوئی عمل کرتی ہے، کوئی ایکشن لیتی ہے، اور کبھی بھی اس بات میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتی کہ اس کو کسی ڈاکٹر سے بلانا ہے۔ لیکن یہ وہی مڈوائف کرتی ہیں جو بہت زیادہ عقل مندی سے اور ذمہ داری سے اپنے کام نبھاتی ہیں۔ مسز امتیاز کمال ایک واقعہ جو بار بار سناتی ہیں، اور مجھے بھی کئی دفعہ سنا چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ خود حاملہ تھیں اور ان کی پہلی بچی کی پیدائش ہونے والی تھی تو وہ مڈوائفری پڑھاتی بھی تھیں، اور انہوں نے
جو ان کے مڈوائفری کے طالبات تھیں ان کی حوصلہ مندی کے لیے، ان میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ گھر میں ہی ڈلیوری کرائیں گی، اور ان کی صاحبزادی کی ڈلیوری گھر میں ہوئی، اور وہ خود ماں بننے والی تھی، اور اپنی ڈلیوری کو انہوں نے خود ہی اس کو ڈائریکٹ کیا، اور جو مڈ وائف ان کو ڈلیور کرا رہی تھیں ان کو مستقل ہدایت دیتی رہیں کہ کس طرح سے یہ سارا کام کرنا ہے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی بات تھی، اور یہی ان کی زندگی کا مطمع نظر رہا۔ مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر آصف اسلم اور رانا سید جو کہ یونیسیف کی کراچی میں ہیڈ تھیں، اس زمانے میں انہوں نے ایک سروے کیا جس میں انہوں نے پاکستان کی تمام مڈوائفری اسکول کے میں جو تربیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ریسرچ کیا، تحقیقات کی، اور اس تحقیقات کے بعد یہ نتائج سامنے آئے کہ پاکستان میں 90% مڈوائفری اسٹوڈنٹ مڈوائف بن جاتی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بھی ڈلیوری نہیں کرائی ہوئی ہوتی ہے۔ اس بات کا یونیسیف اور یونی ایف پی اے دونوں نے سخت نوٹس لیا، اور اس کے بعد ایک بڑی مہم پاکستان میں شروع کی گئی کہ پاکستان میں ایسے مڈوائفری اسکول کھولے جائیں جہاں پر طالبات کی صحیح تربیت ہو، اور وہ کم از کم 25 ڈلیوری دیکھیں اور 25 ڈلیوری کرائیں۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا۔ مسز امتیاز کمال نے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں کنٹرسیپشن کی ترقی کے لیے بہت کام کیا، پاکستان کی فیملی پلاننگ ایسوسیشن کے جو بنیادی عہدیدار ہیں جنہوں نے اس ایسوسیشن کو بنایا، اس میں مسز امتیاز کمال نے بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ مسز امتیاز کمال نے پاکستان میں میپ یعنی مڈوائفری ایسوسیشن پاکستان کی بنیاد رکھی، اس وقت جس کی صدر عروسہ صاحبہ ہیں، جو کہ آغا خان ہاسپٹل میں مڈوائف ہیں اور وہاں پر پڑھاتی بھی ہیں۔ اور اس مڈوائفری ایسوسیشن آف پاکستان کو پورے پاکستان میں منظم کرنے میں مسز امتیاز کمال نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر مڈوائف کو اپنی عزت منوانی ہے، اپنا کام منوانا ہے، تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اس میں آگے بڑھ کر کے مستعدی کے ساتھ کام کریں۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھیں کہ پاکستان نرسنگ کونسل میں مڈوائفری کا الگ سیشن ہو۔ ابھی تقریباً 6 مہینہ پہلے، یعنی جس طرح سے پاکستان نرسنگ کونسل ہے، اس طرح سے پاکستان مڈوائفری کونسل بھی ہونا چاہیے۔ ابھی جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ 6 مہینہ پہلے میری ملاقات پی این سی کی رجسٹرار محترمہ فوزیہ مشتاق صاحب سے ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ محکمہ صحت نے، وزارت صحت نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان نرسنگ کونسل کا نام اب پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل ہوگا۔ یہ ایک بڑی اچھی خبر تھی، اور یہ میں نے مسز امتیاز کمال کو فون کر کے بتایا تھا، جس پہ وہ بہت خوش ہوئی تھیں۔ مسز امتیاز کمال کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ نو نان سینس پرسن تھیں۔ وہ کسی کی بھی احمقانہ بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتی تھیں۔ مجھے یاد ہے اسلام آباد میں یونی ایف پی اے کی طرف سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ وہاں پر ایک محکمہ وزارت صحت کے ایک بڑے افسر نے آ کر کے کچھ ایسی باتیں کیں جس کو الٹی سیدھی باتیں کہا جا سکتا تھا، اور خاص طور پہ جب انہوں نے مڈوائف کی تربیت اور مڈوائف کے بارے میں ایسی باتیں کی جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ وہ محکمہ زراعت میں سیکریٹری رہنے کے بعد محکمہ صحت میں آ گئے تھے۔ تو مسز امتیاز کمال نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، وہ کھڑی ہو گئیں، اور انہوں نے سمجھایا، پہلے پیار سے اور پھر تھوڑا غصے سے، کہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کا زمینی حقائق سے وہ تعلق نہیں ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان افسر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ مسز کمال بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی بات کو مان لیا، اور ان کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ سب کچھ کریں گے جو کرنا چاہیے۔ مسز امتیاز کمال کے بارے میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ایک شاعرہ بھی تھیں۔ انہوں نے مڈوائف کے بارے میں شاعری کی ہے، مڈوائفری کی تربیت کے بارے میں شاعری کی ہے، اور مڈوائف کے کردار اور اس کی عظمت کے بارے میں شاعری کی ہے۔ وہ ایک بہت عملی خاتون تھیں۔ اپنی ساری زندگی انہوں نے جدوجہد کی، اور خاص طور پر نیشنل کمیٹی اور میٹرنل ہیلتھ
میں پروفیسر صادقہ جعفری کے ساتھ ایک طرح سے اس طرح سے کام کیا جیسے کہ ایک قالب ہے اور دو جسم ہیں، اور دونوں نے مل کر کے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ہمارے ملک میں ماؤں کی اموات کی شرح کم از کم ہو جائے، اور ہمارے ملک میں مڈ وائفری کی تعلیم کو اتنی ہی اہمیت دی جائے جتنی اہمیت دی جانی چاہیے۔ بآخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ان سے آخری ملاقات میں جب میں ان کے گھر سے نکلنے والا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ساری زندگی ایک ایسے کام میں لگا دی جس کو آپ نے مکمل طور پر انجوائے کیا، محظوظ ہوئیں، اب آپ یہ بتا سکتی ہیں کہ آپ کو اپنے اس کام کے بارے میں کسی سے کوئی شکایت بھی ہے؟ ریگریٹ کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ وہ ہنسی مسکرائیں اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ہمیشہ لگاتی ہوں کہ لگے رہو، صبح ضرور آئے گی۔ تو یہ بات مجھے زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے بھی کہی کہ وہ ان سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا ایک دفعہ کہ لگے رہو، صبح ضرور آئے گی۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں حاملہ عورتوں اور عورتوں کی قسمت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک کہ فیملی پلاننگ کے نظام کو صحیح نہیں کیا جائے گا، اور یہ دونوں نظام اس وقت تک صحیح نہیں ہوں گے جب تک کہ پاکستانی سیاستدانوں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ماؤں کی اموات کتنی خطرناک چیز ہے، اور ماؤں کی اموات نہیں ہونی چاہیے، اور عورتوں کو ان کے حقوق ضرور ملنے چاہیے، اور جتنی جلد مل جائے گا اتنی جلدی عورتوں کی وجہ سے سماج ترقی کرے گا، ہر بچی اسکول جائے گی، اور پاکستان میں بھی وہ معجزہ ہو جائے گا جو دوسرے ملکوں میں ہوا ہے۔ کون آدمی مسز امتیاز کمال کی اس بات سے نامتفق ہو سکتا ہے؟ مسز امتیاز کمال، آپ ہمارے لیے ہمیشہ ہمارے دلوں میں موجود رہیں گی جب تک ہم زندہ ہیں۔ شکریہ۔ میں